بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ یقیناً بھیجا تھا نوح پیغمبر کو قوم کی طرف انی لکم نذیر مبین کہ بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں واضح۔ مضمون ہمیشہ صاف ہونا چاہیے، مسائل واضح کہ ہر شخص آسانی سے سمجھ سکے۔ اس لیے محکمات کو قرآن کریم کی بنیاد کا ہن ام الکتاب۔ قرآن کی صفت بھی مبین ہے، نبی کی صفت بھی مبین ہے، اور دینی مبین بھی کہتے ہیں۔ مقصد حضرت نوح کی بعثت کا کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہیں عبادت کرو مگر ایک اللہ کی۔ یہ وحدانیت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ابن عباس سے منقول ہے، ہر عبادت قرآن میں توحید کے معنی میں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں دردناک دن کے عذاب سے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہنے لگے سرداران کافر قوم کے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے آپ کو مگر بشر ہمارے جیسے ہیں۔ وما نراک اتبعک، ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کے ساتھ ہوئے ہیں، الا الذین هم اراذلنا، مگر وہ لوگ جو کمزور ہیں ہم میں، بادی الرأی، سطحی نظر ہے ان کی، سطحی نظر۔ ہمیشہ کافر مسلمان کو رذیل اور سطحی نظر کہتا ہے۔ نظر کس کو کہتے ہیں؟ نظر دلائل کے پہچاننے کو کہتے ہیں۔ جو ایک اللہ کی وحدت کے قائل ہے اور فردت کے، اس کی نظر جامع و بلیغ ہے۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، ہم نہیں دیکھتے کہ تم کو ہم پر فضیلت ہے، بل نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، بلکہ ہم تمہیں خیال کرتے جھوٹے ہیں۔ قال، حضرت نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم، ذرا دیکھو تو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر ہوں میں روشن دلیل پر رب کے ہاں سے، وآتانی رحمتا من عنده، اور دے دیا اس نے مجھے رحمت اپنے پاس سے، فعمیت علیکم، اور وہ رحمت اندھی ہو گئی تم پر، یعنی تم اس سے اندھے ہو، وہ چیز تم پر اندھی ہوئی۔ یہ عربی ہے، ہمارے محاورے کہتے تم اس سے اندھے ہو۔ جیسے قرآن کہتے ہیں فزادتہم ایمان، آیات نے ان کا ایمان بڑھایا، اور ہمارا محاورہ ہے وہ ایمان میں بڑھ گئے۔ جیسے حدیث میں ہے النوم اخو الموت، کیونکہ نوم بھی مذکر ہے، موت بھی مذکر ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو میں نیند بھی مؤنث ہے، موت بھی مؤنث ہے، تو ترجمہ کرو گے نیند موت کی بہن ہے۔ ترجمہ اس وقت کیا جاتا ہے کہ آدمی کو 3 مہارتیں ہوں، قرآن کی عربیت سے پورا واقف ہو، قرآن کے متعلقات اس کو حفظ ہو، اور جس زبان میں قرآن بیان ہو رہا ہے اس زبان کے اطراف ادب سے تعلق ہو۔ اور ایک عالم کے لیے یہ ضرورت شدیدہ ہے کہ جس زبان میں وہ کام کرے اس زبان میں وہ فصیح بلی، ورنہ بنا ہوا مضمون بگڑے گا، اور جب فصاحت اور روانی پوری ہوگی تو بگڑا ہوا مسئلہ بنا دے گا۔ اے میری قوم، دیکھو تو، اگر ہوں میں ایک روشن دلیل پر رب کی طرف سے، اور دے چکا ہے مجھے ایک مہربانی اپنی طرف سے وہی، فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، وہ اندھی پڑ گئی تم پر، تم اس سے اندھے ہوئے۔ أَنُلْزِمُكُمُوهَا، کیا میں وہ چمٹا دوں تمہارے ساتھ، وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، اور تم اس کو چاہتے نہیں۔ ہدایت کسی کے ساتھ چمٹائی نہیں جا سکتی، ہدایت طلب اور درد کے ساتھ چمٹے گی۔
اس لیے کہتے ہیں کہ حسن ز بصرہ صہیب ازرو بلال از حبش زخاک مکہ ابو جہل اینچ بلا جبیز. بلال حبشے سے آیا، حسن بصری بصرے سے اتر آیا، صہیب روم سے آیا، سب ہدایت پا گئے، اور مکے کے ہاں پیدا ہے ابو جہل اور کمبخت مرا. حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب از روم زخاک مکہ ابو جہل اینچ بلا جبیز. وَيَا قَوْمِ اے میری قوم لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا میں مانگتا نہیں اس تبلیغ پر تم سے مال. مال کے کمانے کے طریقے دنیا ہے، دین نہیں ہے. اگر دین مال کمانے کا سبب بن جائے تو اس کی مثال ایسی ہے جس طرح یاقوت و مرجان کوئی گوبر کی قیمت بیچے. تو یاقوت اور مرجان جب مٹی اور ریت کی قیمت سے بکنے لگے تو اہانت کی مثال پوری ہو گئی. اس لیے امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ دین پر اجارہ نہ ہو تو بہتر ہے. ہاں دین کے اکرام میں مال ہو. ترمذی شریف میں ہے آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اونٹنی کو اونٹ چھوڑ کر اس کے پیسے نہ لو. کیا اونٹ کا پیشاب اور منی بیچتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہمیں اس کے بدلے میں جو کچھ دیا جاتا ہے بطور عزت کے دیا جاتا ہے، ہمارے ہاں بڑی عزت سمجھی جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا اگر عزت سمجھی جاتی ہے پھر لے سکتے. اب اگر حافظ قرآن کو ختم پر یا تراویح پر جو دیا جاتا ہے وہ اجرت ہے، پھر تو دینے والے سب کے سب کفار و مرتد ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کا سودا کر رہا ہے، اور کتاب کے سامنے قرآن اور سنت کے ایک ورق کے سامنے ساتوں آسمان و زمین بے قیمت ہے. اور اگر وہ اکرام کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں، تو پھر فتویٰ غلط اور جھوٹا فتویٰ ہے. پھر اس فتوے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. چونکہ ہم اس فتوے کو قواعد دین کی روشنی میں غلط سمجھتے ہیں کہ فتوے کے اصدار کے وقت، جاری کرتے وقت علت نہیں دیکھی گئی، اس لیے ہم نے ٹھوس دلائل سے اس کا رد کیا ہے. کوئی بھی لکھنے والا اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے. کسی باشد کبار حضرات یا صغار ہو، فتویٰ غلط ہے اور تعاملاً غلط ہے. ابو داؤد میں ہے مؤذن کی تنخواہ مت دو، لیکن مؤذنین کی تنخواہ حرمین میں بھی ضروری ہے. ائمہ دین کی تنخواہ مقرر ہے، مدرسین کی تنخواہ مقرر ہے. تو ایک غریب عاجز قرآن خوانی کرنے والا اور قرآن پاک تراویح میں پڑھنے والا وہ مسکین رہ گیا. فإن الموتیا والآخذ آثمان، وہ لینے والا اور جو دے دونوں گناہگار ہوں گے. کلا ثم کلا، غلط در غلط فتویٰ. اس کو دینا صرف مستحب نہیں بلکہ واجب ہے، کیونکہ نہ دینے سے اس کی دل آزاری ہے، اور جس نے اتنا بڑا احسان کر کے قرآن سنایا ہے اس کی دل آزاری جائز نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے، میں کہتا ہوں ضرورت تین ہے: ضرورت دینی، ضرورت عرفی، ضرورت دنیاوی. دین کہتا ہے تراویح میں قرآن سنانا چاہیے تاکہ سنت قائم رہے. عرف کہتا ہے کہ مساجد آباد رہے. حافظ صاحب کی ضروریات تقاضا کرتی ہے کہ اس کو خوب دیا جائے. مجھے ان کے ہر نقطے پر اعتراض ہے. ہر لفظ جو دارالفتہ سے نکالتے غلط نکالتے، بغیر سوچے سمجھے نکال رہا ہے. اور کوئی بھی فتویٰ لے کے وہ قدیم فتویٰ جو قرآن و سنت کے خلاف فتویٰ لکھا گیا ہے
کیونکہ نبی نے کہا ہے ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، اور یہ بخاری میں 14 جگہ ہے۔ بہترین اجرت وہ ہے جو قرآن کے بدلے میں تمہیں مل جائے، یہ ہم تعظیم اور تکریم سمجھتے ہیں۔